اسلام آباد جسے کبھی سیف زون سمجھا جاتا تھا، جہاں رہنے میں لوگ خود کو سیف سمجھتے تھے، آج وہ اسلام آباد پاکستان کا سب سے غیر محفوظ شہر بن چکا ہے۔ ایک ٹک ٹاکر انفلوئنسر ثنا یوسف، جس کی ویڈیوز یقیناً بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوں گی، ہر ایک کے چہرے پہ ہنسی لاتی تھی، چاہے کوئی بھی طریقہ ہو۔ ثنا یوسف کو اس کے گھر میں ہی قتل کر دیا گیا، لیکن اسلام آباد پولیس کہاں مصروف ہے، آپ کو یہ بتاتے ہیں، اور ثنا یوسف کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں سمریال الیکشن چوری کی۔ دیکھیں، ہمارے ادارے، ہماری پولیس اس چیز میں مصروف ہے کہ کس طرح ہم نے الیکشن چوری کرنی ہے، کس طرح ہم نے عوام کا حق چرانا ہے، کس طرح ہم نے عوام کے حق میں ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ وہ لوگ جس کو دوسری دنیا میں تو محافظ سمجھا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں چور، لٹیرے، ڈاکو یہی لوگ ہیں۔ سمریال الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کل اڈیالہ جیل میں علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی ملاقات کے لیے جائیں گی، سلمان اکرم راجہ جائیں گے، نیاز اللہ نیازی جائیں گے، بلال بودلہ جائیں گے۔ تو کل کا اڈیالہ جیل کا دن بھی بہت اہم دن ہے، کیونکہ آگے عید کے دن ہے، تو یہ آخری ملاقات ہوگی عید سے پہلے بہنوں کی، آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد عید کے بعد ملاقاتیں ہوں گی۔ عید کو ملاقات ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ تو کئی عیدیں ہو چکی ہیں عمران خان کی جیل میں، اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ثنا یوسف کے حوالے سے۔ ایک سوشل میڈیا سٹار ہے، ایک ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاکس بناتی تھی، انسٹاگرام پہ ڈیلز اپلوڈ کرتی تھی۔ دیکھیں، کنٹینٹ ہے، کوئی کسی طرح کا کنٹینٹ بناتا ہے، کوئی کسی طرح کا بناتا ہے۔ آج ثنا یوسف اسے اسی کے گھر میں G13 میں اس کا گھر واقع ہے، 503 نمبر آئی تھنک گھر نمبر ہے، اس کے گھر میں کچھ لوگ اسے اور اس کو جا کے قتل کر دیا۔ اسلام آباد شہر ہے یہ، جسے سیف زون سمجھا جاتا تھا، جسے سمجھا جاتا تھا کہ اسلام آباد بہت سیف ہے، یہاں رہنا اور یہاں کاروبار کرنا، کچھ بھی کرنا بہت محفوظ ہے، لیکن اسلام آباد کسی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام آباد کی پولیس کہاں مصروف ہے؟ اسلام آباد کی پولیس لوگوں کو سزائیں دلوانے میں مصروف ہے، اسلام آباد کے آئی جی گواہ بننے میں مصروف ہے، اسلام آباد کے آئی جی عمران خان کے خلاف گواہی دینے میں مصروف ہے، ٹک ٹاکس بنانے میں یہ پولیس مصروف ہے۔ ایک تو میں افسوس کرتا ہوں ثنا یوسف کے قتل کی، کہ آج ایک ننھی بچی کو 17 سال ایج ہے، آج ایک نوجوان لڑکی کو قتل کیا گیا، اس پہ افسوس کرتا ہوں، اور اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے ہم نے ایسے واقعات دیکھیں۔ لاسٹ ویک ایک اور ٹک ٹاکر کا سنا تھا، اسے قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ایسی سنی ہیں۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے سوشل میڈیا پہ کچھ فالوورز ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فین فالوئنگ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں رپورٹ ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، کسی غریب کا قتل ہو جاتا ہے، کسی معصوم کا قتل ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ڈکیتی ہو جاتی ہے، کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک اور ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک کراچی میں ایک رئیس زادہ، ایک امیر زادہ ایک نوجوان پہ تشدد کر رہا ہے، اور اس کی بہن معافیا مانگ رہی ہے، لیکن یہ بڑے بے رحم انسان ہوتے ہیں، تو وہ انسان بجائے اس کے کہ اس کی بہن کو یہ اس کی بہن کو فیل کروائے کہ یہ پاکستان یا ہم لوگ آپ کو تحفظ دینے والے ہیں، نہیں، اس کی بہن کے سامنے نوجوان پہ تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر کراچی پولیس اسے گرفتار کرتی ہے، اور بڑے اس شان سے گرفتاری ہوتی ہے اس کی، اور جس بیرک میں قید کیا جاتا ہے اس کی کنڈی نہیں لگائی جاتی، ہتھ کڑیاں لگا کے صرف اندر وقتی تصویر کھینچنے کے لیے قید کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی پولیس ہے، چاہے اسلام آباد کی ہو، چاہے کراچی کی ہو، چاہے پنجاب کی ہو۔ اگر پنجاب پولیس کی بات کروں تو کل پنجاب پولیس نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، لوگوں کو مارا پیٹا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگ اس چیز سے روک رہے تھے کہ خدارا ہمارا ووٹ نہ چرائے، خدارا ہمارے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے، ہماری امید پہ ڈاکہ نہ ڈالے، ہم نے ووٹ کسی کو دیا ہے، ووٹ اسی کا رہنے دے۔ لیکن پولیس کل اس چیز میں مصروف تھی، اور پھر کل جو احتجاج کرنے آئے انہیں گرفتار کر رہی تھی، تشدد کا نشانہ بنا رہی تھی۔ ایک تو ثنا یوسف کے حوالے سے بتایا، چترال سے تعلق ہے ثنا یوسف کا، اپر چترال سے، اسماعیلی قبیلے سے تعلق ہے۔ تو ابھی پوسٹ مارٹم جاری ہے،
پیمز ہسپتال میں۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے چترال روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، پاکستان میں بات کرنا، پاکستان میں رہنا، پاکستان میں بولنا، پاکستان میں کچھ کرنا کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں ہے۔ عمران یاس پاکستان کو چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ پاکستان غیر محفوظ ہے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ کیوں گئے ہیں؟ غیر محفوظ ہے ان کے لیے، انہی اداروں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ صابر شاکر ہوں، اس کے علاوہ شاہد صاحب ہیں، اور بہت سے نام ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پاکستان ان کے لیے غیر محفوظ ہے، اور غیر محفوظ کن کی وجہ سے ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ ادارے انہی کی وجہ سے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان میں رہنا ہی غیر محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی پولیس، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ کہاں مصروف ہیں؟ وہ عمران خان کو کمزور کرنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں قانون نہیں ہے۔ جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں اسی طرح کرائم بڑھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو کرمنل ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ 5 سال بعد بھی نہیں ہونا، 10 سال بعد بھی نہیں ہونا، اور کرمنل سمجھتا ہے کہ اس پاکستان میں جھوٹا کیس منٹوں میں بنا دیا جاتا ہے اور سچے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کرمنل خود یہاں پاکستان میں انوسنٹ جو ہے وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، بلکہ کرمنل خود کو محفوظ سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ سکتا ہے، آرمی اپنی آئینی حدود میں رہ سکتی ہے، باقی تمام ادارے آئینی حدود میں رہ سکتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے رشوت نہیں لے سکتا، کوئی جرم نہیں کر سکتا، اگر قانون ٹھیک ہو، اگر ججز انصاف دیں، اگر انصاف کے دروازے سے انصاف ملے تو یقین کرے پاکستان ٹھیک ہوگا۔ لیکن اس ملک میں قانون لیٹا ہے، اس ملک میں ججز لیٹے ہیں، انصاف بکا ہوا ہے۔ یہ اس کے علاوہ سمریال الیکشن کی بات کروں تو سمریال الیکشن کے حوالے سے آج بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ وہ چیزیں یہ سامنے آئی ہیں کہ فارم 45 جو ایشو کیا جاتا ہے وہ پہلے ہی بنا لیا گیا تھا، ووٹوں کی گنتی ہوئی ہی نہیں۔ ایسے کچھ پولنگ تھے جہاں ووٹوں کی گنتی ہوئی، وہ کون سے پولنگ تھے؟ اس میں ایک میں نام لے لیتا ہوں، چیمہ آئی تھنک کسی گاؤں کا نام ہے، اس کے بعد آتا ہے وہاں 356 تحریک انصاف کے تھے اور 16 نون لیگی تھے، نون لیگ کے ووٹ تھے۔ جہاں ان کو پتہ تھا کہ یہاں جا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو وہاں انہوں نے نہیں کوشش کی، لیکن جہاں مقابلہ تھا، جہاں تحریک انصاف کا مارجن کم تھا، یہاں تحریک انصاف 100 ووٹ سے، 150 ووٹ سے، 200 ووٹ سے جیت رہی تھی، وہاں انہوں نے تحریک انصاف کو ہرایا۔ یہ میں ایک گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے ایک یونین کونسل رکھتا ہوں، یونین کونسل 100 والا اس کا نام ہے، 3300 کی لیڈ تھی 8 فروری والے دن، لیکن اس دفعہ وہ یونین کونسل ہرا دی گئی۔ ایسا پاسبل ہی نہیں۔ اور پھر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ رہا کہ لاسٹ ٹائم یہ ہنا ارشد ورائچ، اس کے والد ارشد ورائچ صاحب جو وہ بھی فارم 47 پہ منتخب ہوئے تھے، انہوں نے لیے ووٹ 48,000 58,000، اور اس دفعہ ہینا لے رہی ہے 80,000۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا؟ سو اس طرح دھاندلی کی گئی ہے۔ اور ایک ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پولیس ہے، دیکھیں بات ساری پولیس کے گرد گھوم رہی ہے کہ یہ جو پولیس ہے یہ دھاندلی کر رہی تھی، اور جو بکسے ہیں جو جعلی فارم 45 بنا کے لے کر جا رہی تھی، اور تمام علاقے کے لوگ چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، چور چور کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر جیت ہو تو اس طرح کے نعرے نہیں لگتے۔ سو کل کا الیکشن جو ہے وہ پولیس کی ملی بگت سے چرایا گیا، سمریال کا الیکشن چرایا گیا۔ ڈیٹیل میں اس پہ میں ولاگ کروں گا، کچھ ڈیٹا ہے، فارم 45 ہیں وہ کلیکٹ کرنے ہیں، آپ کو بتاؤں گا کہ فارم 45 کے مطابق 8 فروری والے دن کیا رزلٹ تھا اور اب کیا رزلٹ ہے، انہوں نے کس طرح الیکشن چرائی، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ کل اڈیالہ میں علیمہ خان جائیں گی، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی عمران خان سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات کے بعد بہت سی چیزیں واضح ہوں گی، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ 5 سے 6 دن کا ٹائم ہے، اس کے بعد لائے عمل دیا جائے، اور میرے خیال میں کوئی 4-5 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک لائے عمل نہیں آیا۔ کل خان صاحب کیا حکم دیتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔
علیمہ خان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اکثر انہیں روک لیا جاتا ہے۔ باقی کچھ وکلا بھی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ جا کے کیا بات کرتے ہیں، کیا عمل کیا پلان سامنے آتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔